السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسلامی مہینوں میں ذی القعدہ یہ اہم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ ادا فرمائے ہیں۔ ان میں سے 3 عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں، اور 1 عمرہ حجۃ الوداع سے پہلے حجۃ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ نے ادا فرمایا ہے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ عن قریب پورا ہو جائے گا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، جو بے شمار فضائل کا حامل ہے، اور اس میں حج کے بعد ایک اہم عبادت قربانی، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک معروف اور ایسے مثالی واقعے کی یادگار ہے کہ شاید چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد۔ چنانچہ شریعت اسلام نے اسی جذبہ ابراہیمی کو پروان چڑھانے اور وفائے عہد کی تجدید کے لیے ہر سال قربانی کا نظم مقرر کیا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ عن قریب قربانی کے ایام بھی شروع ہوں گے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے تعلق سے چند مسائل ہمارے سامنے آتے رہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے روزانہ 3-4 مسائل قربانی کے تعلق سے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ان کو بغور سماعت فرمائے تاکہ ہمارا یہ قربانی کا عمل درست ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے۔ جس شخص کے پاس، جس مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا سونا اور چاندی اور کرنسی نہیں ہے، تو اتنا مال ہو تجارت کے لیے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کو پہنچ جاتی ہے، یا تجارت کا مال بھی نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد مال ہے، چاہے اس میں بیچنے کی نیت نہ ہو، ضرورت سے زائد مکان ہے، ضرورت سے زائد زمین ہے، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں یا گھریلو سامان ہے، تو بھی اس پر قربانی واجب ہوگی اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے۔ قربانی اور صدقۃ الفطر میں دونوں طرح کے مال شمار ہوتے ہیں، چاہے اس میں تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو۔ اس لیے جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر ضرور بھی ضرور قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو قربانی کس شخص پر واجب ہے، وہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے بقدر قیمت ہو۔ اگر قیمت سونا چاندی وغیرہ نہیں ہے تو تجارت کا مال اتنا ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، یا ضرورت سے زائد مال ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ، قربانی کے ایام اور ان کے اوقات کیا ہے۔ قربانی صرف 3 دن کے اندر کی جائے گی، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کی جائے گی۔ دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور رات میں بھی اگر روشنی کا معقول انتظام ہے تو رات کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، دیہاتوں میں قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی، وہاں سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دیہاتوں میں عام طور پر عید کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ شہر کے اندر عید کی نماز کے بعد ہی قربانی درست ہوگی۔ اس سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی ہے تو وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، شہر کے اندر چونکہ مختلف جگہوں پر عید کی نمازیں ہوتی ہیں،
تو اگر پورے شہر کے اندر کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز درست ہو گئی تو اب اس شہر کے اندر قربانی کرنا درست ہے۔ ہر مسجد کے اندر عید کی نماز مکمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج کے لیے صرف اتنے مسائل، مزید انشاءاللہ مسائل وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔